بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دو بھائیوں کا واقعہ جو آپس میں لڑ پڑے، اور جو نکما اور ناکھٹو اور بیکار جو کام کرتا ہی نہیں تھا وہ بادشاہ، ایک ملک کا بادشاہ کیسے بن گیا، اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، نہایت ہی دلچسپ واقعہ، اور ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پیارے ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں دو بھائی تھے جو آپس میں لڑ پڑے تھے، بہت ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے جب ان کو صلح کا کہا تو ان بھائیوں کے درمیان طے یہ پایا گیا کہ ان کے باپ کا جتنا بھی ترکہ ہے وہ سب انہی کو بانٹ کر دے دیا جائے گا۔ اسی صلح کے تحت انہوں نے اپنے آپ میں وعدہ کرنا، اپنے آپ میں صلح کرنا جائز سمجھ لیا، اور دونوں بھائیوں کو جب آپس میں صلح کرائی گئی تو ایک بھائی کے حصے میں باپ کی وراثت میں سے 300 روپے آ رہے تھے، یعنی 300 ایک کا اور 300 دوسرے کا، کیونکہ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، اس وقت پیسوں کی بہت قدر تھی۔ تو جب ان کو بانٹا گیا تو 300 ایک بھائی کے حصے میں آیا، اور جو ناکامہ اور ناکام شخص تھا جو کام نہیں کرتا تھا، اس نے سوچا کہ میرے ہاں کام تو نہیں چلتا، میرے ہاتھ میں برکت نہیں ہے، کام تو میں کر نہیں سکتا، اس جگہ سے کہیں تجارت کر لوں۔ کہ سنتے ہیں کہ تجارت کرنے سے اگر بد نصیبی ہو تو وہ دور ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ وہاں سے چل پڑا۔ چلتے 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 ایک راستہ آیا کہ جہاں اس نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص تھا جو رسیاں اٹھائے ہوئے تھا، وہ بیچنے کے لیے جا رہا تھا کہ وہ یہ رسیاں بیچے گا۔ اور اس نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ رسیاں بیچتے؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہ بیچوں؟ تو اس نے کہا کہ کتنے کے؟ تو اس نے کہا کہ 100 روپے کی دو گا۔ کل جو تھا اس کے حصے میں 300 روپیہ تھا، اور اس نے 100 روپے کی یہ لے لی۔ پھر رسیوں کو اٹھائے ہوئے جا رہا تھا راستے میں کہ چلتے 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 وہاں ایک شہر سے گزرا جہاں پر ایک شخص تھا جو گدھے پر سوار تھا۔ اس سے کہا کہ بھائی کیا تو یہ گدھا بیچتا ہے کہ میرے ساتھ رسیاں ہیں اتنی اور میں تھک جاتا ہوں ان کو اٹھا اٹھا کر؟ تو اس نے کہا ہاں میں بیچ دیتا ہوں، تو لے لے۔ تو اس نے کہا کہ کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کہا کہ 100 روپے کا میں تجھے گدھا دوں گا۔ اس نے 100 روپے کا گدھا بھی خرید لیا، باقی بچ گیا 100 روپیہ۔ وہ چلتے چلتے خود بھی اس کھوتے کے اوپر، اس گدھے کے اوپر چڑھ پڑا، اور اپنی رسیوں کو بھی وہیں اس کا ساتھ رکھ دیا، اور چلتے چلتے پھر بہت ہی جب آگے نکل گیا تو پھر دیکھا کہ ایک شخص ہے یا ایک لوہار کی دکان ہے، وہاں سے اس نے دیکھا کہ ایک ہل ہے جو ٹانگوں کا ساتھ لگایا جاتا ہے گائے بیل کے ساتھ۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بیچتا ہے؟ اس نے کہا میں بیچتا ہوں۔ اور اس نے کہا کتنے کی بیچے گا؟ تو اس نے کہا کہ 100 روپے کی۔ تو 100 روپے کی اس نے ہل بھی لے لیا۔ اب 100 روپے کی رسیاں، 100 روپے کا گدھا اور 100 روپے کا ہل، پیسے اس کا مکمل ہو گیا۔ اب یہ چلتا 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 دور کسی شہر میں جا پہنچا جہاں آبادی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ویرانے میں دیکھا کہ ایک گروہ لوگوں کا جو جمع ہوا ہے اور آپس میں شور و غل پیدا ہو رہا ہے، تو اس نے بھی جا کر اپنے گدھے کو وہیں روکا، اپنا سامان نیچے رکھ کر سامان چلا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان سے لوگوں سے جا کر پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ ویرانے میں یہاں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، وہ آپس میں تو کہنے لگے کہ یہ مسافر ہے، بات اسی طرح اچھی ہوگی کہ اس کو سارا معاملہ بتا دیا جائے۔ جب انہوں نے بتایا بھائی جان معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بادشاہ جو تھا ملک کا، شاید وہ فوت ہو گیا، جس کی وجہ سے اب دوسرا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، اسی کو جستجو میں، اور ہمارے یہاں رواج ہے کہ بادشاہ اسی کو بنایا جاتا ہے کہ جنگل میں ایک غار ہے، جنگلوں میں ایک کمرہ ہے، رات کو اس کمرے کے اندر ایک شخص کو اس کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور جب اگر وہ صبح کو صحیح سلامت وہاں سے نکل آئے تو وہی بادشاہ ہوتا ہے ہمارے ملک کا۔ لیکن کوئی شخص اس پر اتفاق نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا کام تو میں ویسے نہیں کرتا، مویا ہوا تو ویسے ہوں، لیکن اگر مر بھی جاؤں گا تو کیا، اگر زندہ رہ جاؤں گا باقی واپس آ جاؤں گا تو میں بادشاہ بن جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے اس طرح کرو۔ تو اس نے اپنے گدھے پر سوار ہو گیا، رسیاں بھی اٹھا لی اور ہل بھی، اور چلتے چلتے ایک غار پر تک جا پہنچے جہاں پر انہوں نے اس کو اندر داخل کرنا تھا۔ وہاں لوگوں نے اس کو اندر داخل کر دیا، اس کے گدھے کو بھی اور اس کے ہل کو بھی اور رسیوں کو بھی، اور دروازہ انہوں نے باہر سے بند کر دیا اور اس نے اندر سے بند کر دیا۔ دروازہ بند کر کے یہ چلے گئے۔ رات کا کچھ حصہ آیا، کچھ وقت آیا کہ ایک بلاں آ گئی، اور اس نے کہا کہ کون ہے جس نے یہ دروازہ بند کر کے رکھا ہے؟ کون ہے؟ اس نے جب بہت ہی
ڈراؤنی آواز سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں بلا ہوں، تو اس نے کہا میں بھی بلا ہوں، حالانکہ یہ تھا تو شخص ڈرا نہیں، اس نے اپنی جرأت مندی کا اتنا اظہار کیا۔ تو اس باہر والی بلا نے کہا کہ اگر تو بلا ہے تو کچھ ہمیں نشانی دے، کچھ ہمیں بتا، کوئی ہمیں نشانی دے جس کی وجہ سے ہم تجھے بلا مانے۔ اس نے کہا نہیں، پہلے تو اپنی نشانی دے کہ تو بلا ہے یا نہیں، اس کے بعد میں دوں گی۔ تو اس نے وہ بلا جو باہر والی تھی اس نے اپنے کچھ بال سے کاٹ کر اندر پھینک دیے، کیونکہ دروازے کے اوپر سے ایک سوراخ تھا بہت بڑا سا، جس میں سے اس نے سوراخ پھینک دیے۔ اس نے کہا کہ یہ میرے بال ہیں اتنے لمبے لمبے۔ اور اس کے بعد وہ جو اندر شخص تھا اس نے کیا کیا، جو رسیاں اس نے خرید کر رکھی تھی اپنے ساتھ، اس نے وہ رسیاں اس سوراخ سے باہر پھینک دی، یہ میرے بال ہیں۔ تو اس بلا نے دیکھا جب تو پریشان ہو گئی، پھر اس نے کہا کہ پھر کوئی اور دکھا نشانی، یعنی تو اگر بلا ہے تو اس نے کہا پھر بھی پہلے تو دکھا۔ تو اس نے دکھایا کہ اپنا دانت کو ہلایا منہ سے اور دانت کو باہر پھینک دیا، اور جب دانت کو وہاں کمرے کے اندر پھینکا تو اس نے کہا وہ جو اندر شخص تھا اس نے اپنا حال جو لے رکھا تھا تو وہی جو حال تھا اس کو سوراخ سے باہر پھینک دیا۔ وہ ڈر گئے کہ اتنا بڑا بھی دانت ہوتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ کوئی اور نشانی دکھا، پھر بھی اس نے وہی جواب دیا کہ پہلے تو دکھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ سر کے اندر جو جوئیں ہوتی ہیں وہ نکال کر دکھا۔ تو باہر والی بلا تھی اس نے وہی اپنی جوئیں نکال کر اندر پھینکی سوراخ سے، تو اس کے پاس جو گدھا تھا اس نے گدھے کو پھینک دیا باہر۔ جب اس بلا نے دیکھا کہ اس کا رنڈ اتنا بڑا ہے تو وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی، اور جب صبح کا وقت آیا وہ لوگ آ کر دیکھا انہوں نے کہ یہ تو ویسا کا ویسا ہی موجود ہے، اس نے تو حالت ہی تبدیل نہیں کی اور زندہ رہ گیا۔ تو اب تو ان کا قانون تھا کہ جو زندہ رہ جاتا ہے وہی بادشاہ بن جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے اس قانون کے ماتحت لگتے ہوئے اس کو اپنا بادشاہ بنا دیا۔ حالانکہ یہ ناکام اور نکٹھو تھا، کسی کام کا نہیں تھا، کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے دو بھائیوں کا آپس میں یہ معاملہ بنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ سنا جاتا ہے واقعہ اس طرح، باقی کتابوں میں ہم نے اسی طرح کا کوئی واقعہ پڑھا نہیں ابھی تک۔ دوستو یہ واقعہ بھی بہت مزے کا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ ایک شخص تھا جو دال کو بہت پسند کرتا تھا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ بہت ہی کام کر کے وہ تھک جاتی تھی کہ ہر روز یہ کہتا ہے صبح شام دوپہر یہ کہتا ہے کہ دال ہو، لیکن اس نے کسی سے جا کر شکایت کی کہ میرا شوہر اسی طرح ہر وقت دال کھاتا رہتا ہے، میں اسے یہ چھٹکارا پانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کا کوئی بندوبست کرتے ہیں کہ جب وہ رات کو سوئے تو ہمیں بتانا۔ جب وہ رات کو وہ شخص سویا تو اس بیوی نے آ کر لوگوں کو بتا دیا کہ میرا شوہر جو ہے وہ سو گیا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کر، یا جس طرح کفن پہنایا جاتا ہے اس کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر جنگلوں میں جا کر چھوڑا ہے، اور وہاں جا کر صرف انہوں نے چھوڑا نہیں بلکہ خود بھی سفید کپڑے پہن لیے، جس طرح وہ قبر میں کرامن کاتبین آتے اسی طرح انہوں نے شکل بنا لی۔ وہ تو نہیں تھے بلکہ یہ اس کو ڈرانے کے لیے تھے کہ یہ دال کا کام چھوڑ دے۔ یہی آگے بتاتے ہیں واقعہ۔ تو دو شخص تھے جنہوں نے ویسی حالت پکڑ لی، ہوتا نہیں سکتے تھے وہ، کیونکہ وہ صرف دو ہی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کوئی، لیکن یہ مخلوق ایک دوسرے کو ڈراتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر جب اس کی نیند کھلی تو اس سے پوچھا کہ بتا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو کون کون سی کھاتا ہے اور ہمیں حساب دے ان چیزوں کا۔ تو وہ ڈر گیا اور اس نے کہا میں تو صرف دال ہی کھاتا تھا دنیا میں۔ تو انہوں نے اس کو 2-4 تھپڑ دے مارے، کیا تو نے صرف دال کھائی، اللہ تعالیٰ کی اتنی اور نعمتیں وہ تو کیوں نہیں کھاتا تھا؟ پھر دیتے وہ جو سوال کرتے وہ جواب دیتا، لیکن پھر بھی دال پر کام آ جاتا۔ وہ کہتا کہ جب میں کھائی زندگی بھر دال ہے تو میں جواب کس چیز کا آپ کو دوں، کس چیز کا آپ کو حساب دوں؟ یہی معاملہ چلتے پھر انہوں نے اس کو 2-3 لگا دی، لیکن جب اس کو صبح ہوئی یہ سو گیا، اس کو کہا کہ اب سو جا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو جنگل میں پایا اور کہا کہ اب شکر ہے میں بچ گیا ہوں، لیکن آئندہ سے بعد میں کبھی بھی دال نہیں کھاؤں گا۔ اور جب گھر پہنچا تو اپنی بیوی سے کہا کہ روٹی لے آؤ۔ جب وہ روٹی لائی تو دال کے ساتھ اس نے کہا نہ میں یہ دال نہیں کھاؤں گا بلکہ اب گوشت ہونا چاہیے، کیونکہ میرے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ اسی طرح کے ویڈیو اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، سناتا رہتا ہوں۔ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھی کرو۔ اس طرح کی تو نہیں بلکہ اسلامی واقعات والی میں بناتا رہتا ہوں، لیکن میں نے یہ واقعہ سنے مجھے کچھ اچھے سے لگا تو میں نے آپ کو بھی سنا دیا۔ جزاک اللہ۔